ایک نعت خان مجھے ملا. اب آپ کہو گے مفتی صاحب پھر نعت خانوں پہ آ گئے. بس ایک بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں کہ اس کو ذرا دیکھو، ذرا غور کرو. مکے میں تھا اس رمضان، میں عمرہ کر کے باہر ہی بیٹھا تھا تو وہ آ گیا. تھوڑی تھوڑی اس کی داڑھی بڑھ گئی، ویسے داڑھی منڈا ہے، وہ ہے بڑا معروف. تو میں نے ایسے ہی وہ آ کے بیٹھا، دعا سلام کی، تو اس کے چہرے پہ میں نے ہار پھیرا. میں نے کہا یار اب بڑھا لو. اس کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگا اسٹریٹ فارورڈ بات کروں؟ میں نے کہا کرو. کہنے لگا میری بیوی کو پسند نہیں ہے. سرکار کے نام کا کھا رہا ہے، بیوی کے قدموں میں لوٹ رہا ہے. سچی محبت ہے کہ نہیں بیوی سے؟ بتاؤ. اگر سرکار سے سچی محبت ہوتی تو بیوی کو کہتا کہ گھر میں رہنا ہے تجھے طلاق دوں، بتا. میرے آقا کی سنت کو ختم کرواتی. لیکن جب شوہر کا حال یہ ہوگا کہ جو نبی کے نام پہ کھا کے بے عزتیاں کر رہا ہے اور بے ادبیاں کر رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نبی کی اطاعت کیسے کروائے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا. یہ میرا دکھ اور غم ہے ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے، جو ہے نا یہ پیشہ وروں کی. یہ مجھے اس لیے ان کے اوپر غصہ آتا ہے. آپ کو پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں. آپ میں کوئی سیٹ بیٹھا ہوگا نا تو یہ مصنوعی رو کے بھی دکھائیں گے آپ. فراق رسول چڑیا سے دیکھتے چودھری صاحب متوجہ ہیں کہ نہیں. اور چودھری صاحب نے کہا یار اس بیچارے کو عمرہ کروائے تو مر جائے گا بالکل ہی. تو بس وہ پورا ہو گیا. میں کلفٹن گیا، مشہور نعت خان، اتنا مشہور ہے کہ آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس کا نام. جب بیان ختم ہوا میں جان لگا تو وہ جو میزبان تھا مجھے چھوڑنے کا، سیٹ تھا بہت بڑا، تو کہنے لگا، اپنے ایک دوست بھی ساتھ تھا، کہنے لگا یار ان کو دیکھو عمرے کا ٹکٹ مانگ رہا ہے مجھ سے. یعنی اس نے اتنی حقارت سے ذکر کیا، یقین کریں کہ میں زمین میں گڑ گیا. حالانکہ میرے سے تو نہیں کر رہا تھا نا، وہ میرے تو چھوڑنے تک گیا، ادب احترام اس نے کیا، سب کیا. لیکن اس نعت خان نے ہاتھ پھیلائے، مجھے عمرے کا ٹکٹ دے دو، عمرہ کرنے جانا ہے. تو دوستو دیکھا آپ نے، مفتی اکمل صاحب نے جو بات بتائی بالکل سچی بات ہے. ہمیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. اور حضرت یہی فرما رہے تھے کہ داڑھی والا شخص ہونا چاہیے، نعت پڑھنے والا جو بھی ہو اس کی داڑھی ہونا چاہیے، وہ باشرہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں جب گیا عمرہ کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا ایک شخص کو، وہ نبی کی نعت پڑھتا تھا، بڑا مشہور آدمی، اور داڑھی نہیں تھی، باشرہ نہیں تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر آؤ داڑھی رکھ لو، تو کہنے لگا کہ میری بیوی کو پسند نہیں ہے. نبی کی نعت پڑھتا ہے، نبی کا صدقہ کھا رہا ہے، نبی کے نام پر پیسہ لے رہا ہے، لیکن بات بیوی کی مانتا ہے. تو ایسے شاعروں سے، ایسے نعت خوانوں سے اسٹیجوں کو پاک کیجیے. ایسے لوگوں کو بلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھے اور سچے لوگ اسٹیج پر آنا چاہیے، انہی کی بات دل پر اثر کرتی ہے، اور ایسے ویسے لوگوں کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، اور پیسہ قوم کا برباد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا مقصد ہوتا ہے صرف دنیا کمانا. دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے، پیسہ کم جائے، مالدار ہو جائیں، چاہے عوام کہیں بھی جائے، بس واہ واہ وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے، اور پھر انہیں کوئی مطلب نہیں کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے یا معاشرہ سدھر رہا ہے کہ نہیں سدھر رہا ہے. ہمیں توجہ کرنا ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم.